دور تھا جب کوہ زرین کی بلند پہاڑیوں کے درمیان ایک قدیم ریاست موجود تھی۔ اس ریاست کی حکمران ایک عقل مند اور متحرم ملکہ مہرونسا تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی رمین تھا۔ رمین بچپن سے ہی نہایت حسین، دلکش اور شریف مزاج تھی۔ وہ ریاست کی ہر شخصیت کی محبوب تھی۔ رمین کا سب سے قریبی ساتھی ایک جادوئی سحر سے تراشا گیا سفید رنگ کا یونیکارن جس کا نام نفیس تھا۔ نفیس بول سکتا تھا، سوچ سکتا تھا اور رمین کا سب سے قریبی دوست تھا۔ اس کے علاوہ رمین کا ایک وفادار سگی سہیلی بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی ہوتی تھی، سبین، جو رمین کی پرسنل خادمہ کے طور پر پلتی بڑی ہوئی تھی۔ جب شہزادی جوان ہوئی تو اس کی شادی دور کے ملک ریاست بریان کے شہزادے سرمد سے طے ہوئی۔ دونوں ملکوں کے درمیان یہ رشتے کی بنیاد امن اور محبت پر تھی۔ رخصتی سے پہلے ملکہ مہرونسا نے اپنی بیٹی کو ایک لال رنگ کا پتا دیا جس میں 3 قطرے ان کے خون کے لگے ہوئے تھے۔ رمین، اسے سینے سے لگائے رکھنا، انہوں نے کہا، یہ تیرے حفاظتی دعائیں ہیں۔ رمین نے آنسوؤں کے ساتھ پتا اپنے سینے سے لگا لیا اور نفیس یونیکارن پر سوار ہو کر سفر شروع کر دیا۔ سبین بھی اس کے ساتھ ایک دوسرے گھوڑے پر سوار تھی۔ سردی کی ہوائیں چل رہی تھیں اور لمبی سرگاہ صحرا نے ہر مسافر کو تھکا دیا تھا۔ دن چڑھتے ہی رمین کو پیاس لگی۔ اس نے سبین سے کہا، سبین، میرے لیے ذرا پانی بھر لا، میں بہت تھکی ہوں۔ لیکن سبین نے سخت لہجے میں کہا، اگر تمہیں پیاس لگی ہے تو خود جاؤ، میں تمہاری غلام نہیں ہوں۔ رمین حیران بھی ہوئی اور دکھی بھی، لیکن چپ رہی۔ وہ یونیکارن سے اتر کر پانی پینے گئی۔ اس وقت ہوا کا جھونکا چل کر اس کا لال حفاظتی پتا پانی میں گر گیا۔ رمین دیکھ نہ سکی، لیکن سبین نے دیکھ لیا اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ قسمت نے تیرا سائیڈ پکڑ ہی لیا شہزادی، سبین نے دھیمی ہنسی کے ساتھ سوچا۔ رات کو جب وہ لوگ ایک قدیم خانقاہ کے پاس ٹھہرے، سبین نے اچانک رمین پر چھری تھام کر نشانہ بنایا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تو اپنا اصل رتبہ مجھے دے دے۔ اپنے شہزادی کے جوڑے اتار، آج سے تو میری نوکر ہوگی۔ رمین گھبرائی، لیکن اس نے آسمان کے سامنے قسم کھائی کہ وہ کسی کو بھی راز نہیں بتائے گی۔ سبین نے رمین کے شاہی کپڑے پہن لیے اور اس کو اپنے گھسے پٹے پھرہن دے دیے۔ نفیس نے سب کچھ دیکھا، مگر اس کا کچھ نہ کر پانا اسے بے حد دکھی کر دیا۔ جب وہ محل پہنچے، شہزادہ سرمد نے سبین کو اپنی دلہن سمجھا اور عزت کے ساتھ محل میں لے گیا۔ رمین کو ایک عام سی نوکرانی سمجھ کر ہنسوں کی دیکھ بھال کا کام دے دیا گیا۔ پرانے بادشاہ نے رمین کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ یہ لڑکی بالکل شاہی خاندان کی لگتی ہے، اس نے سوچا۔ سبین کو ڈر تھا کہ نفیس سچ بول کر اس کا راز فاش کر دے گا، اس لیے اس نے شہزادے سے درخواست کی، یہ یونیکارن مجھے راستہ بھر پریشان کرتا رہا، اسے ذبح کروانے کا حکم دیجیے۔ سرمد نے فرمان جاری کر دیا۔ رمین نے چپ چاپ کسائی کو سونے کا ٹکڑا دیا اور کہا، اس کا سر شہری دروازے پر ٹانگ دینا تاکہ میں اسے روز دیکھ سکوں۔ کسائی نے ایسا ہی کیا۔ جب رمین روز صبح گیٹ سے گزرتی تھی، کہتی، افسوس نفیس، اگر میری ماں جانتی کہ میری کیا حالت ہے تو ان کا دل ٹوٹ جاتا۔ اور نفیس کا سر آواز دیتا، افسوس میری شہزادی، تیری ماں کا دل حقیقت میں ٹوٹ رہا ہے۔ سرمد کے والد بادشاہ نے چھپ کر رمین کو نفیس سے بات کرتے دیکھا، پھر چھپ کر اس نے رمین کو اپنے دکھ چولہے کے اندر بیان کرتے سنا۔ جب اسے یقین ہوا کہ رمین ہی اصل شہزادی ہے، اس نے اسے شاہی لباس پہنایا اور سرمد کے سامنے لایا۔ بیٹا، یہ حقیقی شہزادی رمین ہے اور جسے تم نے دلہن سمجھا وہ ایک فریبی خادمہ تھی۔ جب پہلی دلہن جھوٹی کو بلایا گیا، اس سے پوچھا گیا، اگر کوئی خادمہ اپنی ملکہ کا رتبہ چھین لے تو اس کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ اس نے بدتمیزی سے کہا، اسے سخت 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 سزا ملنی چاہیے، لوہے کے پگھلے ہوئے گوڑوں سے۔ بادشاہ نے کہا، تم نے خود اپنی سزا سنا دی۔
اور اسے قانون کے مطابق سزا سنائی گئی۔ اس کے بعد شہزادہ سرمد نے اصل شہزادی رامین سے شادی کی اور دونوں نے امن اور محبت سے ریاست پر حکومت کی۔